پہلی بات تو یہ کہ اگر میں مسلمان نہ ہوتا اور میرے میں رتی برابر بھی بصیرت ہوتی، رتی برابر بھی شعور ہوتا، تو میں محمد اور اس کے دین پر ایمان لاتا۔ اتنا سچا دین ہے ہمارا۔ بالکل صحیح۔ ایک لمحے کا بھی میرے اندر شعور ہوتا، ایک لمحے کی بھی میرے اندر کوئی چیز ہوتی، تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر میری جان قربان، میں ان پر اور ان کے دین پر ایمان لے آتا۔ اس اعلامیے نے، اس معاہدے نے عوام کی جہالت، علماء کی بے بصیرتی اور حکومتی نااہلی بے نقاب کر دی، اور ہم ایک مرتبہ پھر اسی ایف اینڈ بٹس کے چوراہے میں کھڑے ہو گئے جہاں سے 72 سالوں میں ہم کھڑے ہوئے ہیں۔ یاد رہے، ذہنوں میں رہے، ابھی تک سعودی عرب فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ حج اس سال ہونا ہے کہ نہیں۔ یاد رہے، انہوں نے 20 تراویح سے 10 تراویح کر دی اور کہا ہے صرف مسجد کا سٹاف اور خدام پڑھیں گے اور آگے امام پڑھائیں گے، نمازی پابندی ہے۔ یاد رہے، 15 ملکوں میں ابھی بھی با جماعت نمازوں کا مسجدوں پر پابندی ہے اور ان کے عوام پابندی کر رہے ہیں، حکومت نہیں، عوام کہہ رہی ہے کہ اس سے اچھا فیصلہ کوئی نہیں ہے۔ اس میں فرض نمازیں ہیں، یہ تہجد کے ساتھ پڑھی جانے والی سنت نماز ہے۔ اچھا یاد رہے، اللہ کیا کہتا ہے؟ مشقت میں نہیں ڈالنا۔ رسول کیا کہتے ہیں کہ جب بارش ہو تو کہتے ہیں گھر میں پڑھ لو۔ دین کیا کہتا ہے؟ ہمارا دین کہتا ہے میں مردوں پر سلامتی۔ ایک انسان کی جان خطرے میں ڈالنا، اپنی جان خطرے میں ڈالنا خودکشی، دوسرے کی جان خطرے میں ڈالنا اقدام قتل۔ اچھا 3.5 لاکھ مسجدیں اس ملک میں، رمضان، عبادت، ہمارا مزاج، ہمارے رویے، کون احتیاط کرے گا؟ کون احتیاط کرائے گا؟ کون 6 فٹ رکھے گا؟ وہ خدا کے لیے اس ملک پہ رحم کرو اگر آپ کو مل گیا ہے۔ عمران خان صاحب کل کہہ رہے تھے عبادت کرنی، عبادت سے کیسے روک سکتے ہیں؟ سعودی عرب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، تمام مسجدیں بیت اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو جو ماں ہیں وہاں کیا ہو رہا ہے؟ خالی کروا لی گئی۔ جو نبی کا گھر ہے، جو میرے لیے شفاعت کا گھر ہے، وہاں کیا ہو رہا ہے؟ خالی کروا دیا گیا۔ اور یہاں کیا ہو رہا ہے؟ بیٹیوں میں جا کے نمازیں پڑھو۔ اور پھر دوسری بات، وہ انہوں نے جو فرمایا کہ آزاد ملک ہے۔ آزادی یورپ، امریکہ، برطانیہ میں نہیں ہے، وہاں چرچ پوچھا ہے کسی نے؟ اچھا کسی ملک میں مشاورت ہوئی ہو، کسی ملک میں مشاورت ہوئی ہو، کسی ملک میں علماء کے ساتھ بیٹھے ہوں اور ہماری پہلی مشاورتوں پہ ایک چاند مشاورت، ایک عید مشاورت، پوپل زئی مفتی منیب مشاورت، کبھی کوئی حل نکلا ہے؟ او خدا کے لیے اس ملک پہ رحم کرو۔ یعنی کچھ چیزیں کرنی چاہیے ہمیں۔ مکمل کرفیو کوئی بھی ہم حق میں نہیں ہے، مکمل لاک ڈاؤن، ہم مکمل لاک ڈاؤن کوئی بھی حق میں نہیں ہے۔ اسپیسیفک ایریا جہاں کرونا پھیل رہا ہے یا پھیلنے کا چانس ہے وہاں لاک ڈاؤن، باقی نہیں۔ باقی سمارٹ لاک ڈاؤن کیا ہے؟ آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہ سب شعبے یا کاروبار جہاں رش ہو وہ نہیں کھولنے، وہ سب جگہیں جہاں ہجوم اکٹھا ہو وہ نہیں وہاں ہونے دینا، وہ سب مقام جہاں اکٹھے لوگ ہوں وہ نہیں ہونے دینا۔ حکومت کو باہر نکلنا چاہیے، پریزنس شو کرنی چاہیے، سختی کرنی چاہیے، جزائیں سزائیں دینی۔ اٹلی میں جرمانے، سزائیں سارا ہوئیں۔ اور آپ کو تبلیغی جماعت سے کچھ آپ نے سبق نہیں سیکھا، زائرین سے آپ نے کچھ سبق نہیں سیکھا۔ دوسری بات یہ کہ جس نقطے پر میں اس پوری قوم کو بتانا چاہتا ہوں، جس نقطے پر ایران اور سعودی عرب متفق ہیں، جس نقطے پر ترکی اور یو اے ای متفق ہیں، جس نقطے پر مشرق اور مغرب متفق ہیں، اس نقطے پر ہماری حکومت علماء کو اور ہمیں اکٹھا نہیں کر سکی۔ یہ عارف علوی صاحب کا چونکہ 3 دن ہوتے ہیں جس میں وہ ان کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے، جان بوجھ کے آؤٹ آف دا وے، مجھے نہیں سمجھ آئی عارف علوی صاحب کو کیا ضرورت پڑی تھی اس میں لے کے تو علماء کو بیٹھ گئے۔ عارف علوی صاحب کا کیا مینڈیٹ ہے؟ عارف علوی صاحب کیسے اس میں آگے؟ اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین ہیں، اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین کو کسی نے پوچھا؟ پہلی بات ہے کہ ایک تو پریزیڈنٹ، اچھا پھر مندر کھول دیں، پھر چرچ بھی کھول دیں، پھر گردوارے بھی کھول دیں، ان کو عبادت نہیں کرنے کا موقع ملتا۔ ان کے فیصلے پتہ کیسے ہوتے ہیں؟ ان کے فیصلے اب یہ ہیں کہ پبلک ٹرانسپورٹ کھول کے پیٹرول پمپ بند کر دو، یہ ہیں ان کے فیصلے۔ یہ کوئی فیصلے خدا کے لیے، اللہ کے نام پہ، اللہ کے نام پہ غلطی ہو گئی ہے۔ ڈاکٹر صاحب ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کریں۔ اگر آپ اسلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آخری بات ڈاکٹر صاحب، یہ دیکھیں، یہ گلف نیوز کا، یہ پاکستان کا پرنٹ آؤٹ نہیں ہے، یہ گلف نیوز کا پرنٹ آؤٹ ہے جس میں نیچے لکھا ہوا ہے اکارڈنگ ٹو صحیح البخاری بک آن کال ٹو پریئر ایز نریٹڈ بائی عبداللہ بن الحریث. Once on a rainy muddy day, Ibn Abbas delivered a sermon in her presence, and when the muezzin pronounced the azan and said, Hayya ala salat, come to the prayer, Ibn Abbas asked him to stay, pray at your homes. The people began to look at each other. Surprisingly, Ibn Abbas said, it was done by who was much better than I, the Prophet of Islam and his muezzin, and it's a license to basically ask the people to pray. بارش ہوئی نا، بارش ہوئی، سخت بارش ہوئی، سخت بارش ہوئی۔ اچھا فرق بھائی، سخت بارش ہوئی، اس میں کوئی مرنے کا خطرہ نہیں تھا، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی کہا ہے کعبہ تیری عظمت بڑی لیکن انسان کی تجھ سے عظمت بڑی۔
ہم نے یہ بھی سنا ہے، روایت ہے کہ پروفٹ نے کہا، اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر آپ نے پیاز کھایا ہوا ہے، اگر آپ کے منہ سے بدبو آتی ہے تو آپ مسجد میں اگر پیاز ہے تو منہ میں وائرس لے کے چلے جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری جانیں ان پہ قربان، انہوں نے ان کی پوری یعنی وضو پانی نہیں، تیمم، نمازیں ساخت کر لو، نمازیں اکٹھی کر لو، نمازیں جمع کر لو، اور خطرہ ہو تو جہاں ہے وہیں پڑھو۔ وہ تو 4 لاکھ اگر آپ کے ایس او پیز جو ہے وہ فالو نہیں ہوں گے سر، پچھلے تو یہ ڈیسیجن واپس ہو جائے گا۔ فاروق صاحب نے پچھلے جمعے کو جب عارف الوی صاحب نے یہی علماء کی مشاورت لی تھی، اس کے بعد ایس ایچ او پولیس کا خاتون کا سر کیوں پھٹا؟ وہ اس سے پرانی بات نہیں کیوں دھمکیاں دی؟ تالے کیوں توڑے گئے؟ وہ اس سے پچھلے ہفتے کی بات ہے۔ تالے لگا کے جمعے کیوں؟ اچھا، کسی مشاورت کا مجھے بتا دیں کہ کوئی ہم کنکلوژن پہ پہنچے ہو، کسی مشاورت دیکھیں، ایک عید کر سکیں، جو لوگ اس کی خلاف ورزی کریں گے وہ نہیں رہیں گے اس کے ساتھ۔ اور یہ مفتی منیب صاحب ہمیں کہا کرتے تھے کہ مفتی پوپل زئی ریاست کی ریٹ کو نہیں مانتا۔ آج وہ جو ہی وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ میں علماء کو مشاورت کے لیے بناؤں گا، مفتی منیب صاحب نے تقی عثمانی صاحب کے ساتھ پریس کانفرنس کر دی 2 گھنٹے بعد کہ ہم لاک ڈاؤن ختم کر رہے ہیں۔ کیوں نہیں، مساجد میں لاک ڈاؤن تو پہلے بھی مساجد میں لاک ڈاؤن نہیں تھا، نماز تو ہو رہی تھی لیکن محدود ہو رہی تھی۔ سر ہم کسی تو اسلام اللہ کے اسلام کو فالو کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں اذان بھی ہو رہی ہے، اذان ہمیشہ ہوتی رہی ہے، کبھی اسلام کی تاریخ میں اذان رکی نہیں ہے ڈاکٹر صاحب۔ لیکن اصل ایشو یہ ہے ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب کی حکومت اگر بے بس ہے یا بے چار ہے یا ڈرتی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو خطرہ یہ ہے کہ اگر حکومت ایک سخت سٹینڈ لے گی، ایک لاجیکل، ایک ریشنل، ایک منطقی سٹینڈ لے گی تو اپوزیشن اس کو بیک نہیں کرے گی۔ ایک ایسے موقع پہ جو مولانا فضل الرحمان بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ تراویح جو ہے وہ گھر سے پڑھیں گے، انہوں نے کہا مسجد میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ پی ایم ایل این جو اس ملک کی سب سے بڑی اپوزیشن کی جماعت ہے وہ کھل کے واشگاف طریقے سے سامنے آئے؟ جب شہباز شریف صاحب یہ کہتے ہیں کہ مکمل لاک ڈاؤن ہونا چاہیے، جب محمد زبیر یہ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ غلط ہے مساجد کے حوالے سے، تو پھر پی ایم ایل این کو کھل کے آنا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ وزیر اعظم اس فیصلے کو آپ ریویو کریں، فیصلہ صحیح نہیں ہے۔ کیوں نہیں کر رہی پی ایم ایل این ایسے؟ یہاں میں ضرور سراج الحق صاحب کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اس مشکل وقت پہ انہوں نے صحیح فیصلہ کیا۔ ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے، جی بتائیے۔ یہ چونکہ کوئی پولیٹیکل ڈیسیجن نہیں ہے، یہ خالصتاً ایک مذہبی معاملہ ہے اور اس کے بعد اس کے ساتھ ایک ایڈمنسٹریٹو ڈیسیجن ہے۔ مذہبی معاملہ میں نے اس لیے کہا ہے کہ اس کے اوپر اگر اپوزیشن ایک بات جو ہے وہ کرے اور جو گورنمنٹ اور علماء مل کے کوئی دوسری بات کریں گے تو کلیش والی بات ہے۔ اس معاملے میں کلیش نہیں ہونا۔ میں نے آپ کو مسجد نبی کی مثال دی ہے، وہاں پہ شافعی، حنبلی، امام اپنا امام حنفی کے جو ماننے والے ہیں وہ، امام مالک کے سارے کی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، دیوبند بھی وہاں پہ پڑھ رہے ہیں، بریلوی بھی پڑھ رہے ہیں، وہاں پہ شیعہ حضرات بھی پڑھ رہے ہیں، سارے وہاں پہ اہل حدیث بھی وہیں پہ پڑھ رہے ہیں۔ اس کو تو ماڈل کے طور پہ میں نے آپ کے سامنے سوال یہ نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ پی ایم ایل این کو جہاں باقی سب چیزوں میں آپ مطالبات کرتے ہیں، لیکن نا جہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ 50 روپے کا لیٹر کر دیں، تو یہاں آپ یہ کیوں مطالبہ نہیں کر رہے وزیر اعظم سے کہ جی آپ اس کو ریویو کریں اس فیصلے کو؟ دیکھیے، ریویو کرنے کا مطالبہ تو میں آپ سے یہ ساری جو بات کر رہا ہوں اپنی پارٹی کے فورم سے کر رہا ہوں، میں کوئی انڈیویجول کی حیثیت سے بات نہیں کر رہا۔ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ متفقہ فیصلہ ہونا وہ حکومت کی طرف سے ہے، یہ ایک ایڈمنسٹریٹو ڈیسیجن ہے، بٹ آپ کو تمام سٹیک ہولڈرز کو اور علماء حضرات کو آن بورڈ لے کے چلنے کی ضرورت ہے۔ کلیش والی بات یہاں پہ نہیں ہوگی کہ علماء کو فتویٰ اور دیں اور اپوزیشن کچھ اور کہہ رہی ہو اور حکومت کچھ اور کہہ رہی ہو، یہ سب سے بڑی بدقسمتی ہوگی۔ اور میں ایک نقطہ آپ کے سامنے ضرور ایڈ کروں گا، اس سے پہلے بھی پاکستان میں جو کورونا کو پھیلاؤ ہے اس حوالے سے جو ایرانی زائرین تشریف لے کے آئے ہیں اور جو تبلیغی جماعت کے جو حضرات ہیں ان کا نام سب سے زیادہ لیا جا رہا ہے۔ اس میں کتنی حقیقت ہے میں اس کو چھوڑیں۔ انڈیا میں کیا ہو رہا ہے؟ انڈیا میں جو مودی کی گورنمنٹ ہے وہ سب سے زیادہ مسلمانوں کو ٹارگٹ کر رہی ہے کہ آپ کے مذہبی اجتماعات کی وجہ سے وہاں کورونا پھیل رہا ہے۔ پوری دنیا میں مسلمانوں کی کاؤنسلز، ان کی جتنی تنظیمیں ہیں مل کے یہ فیصلہ کر رہی ہیں کہ اس طرح کے اجتماعات کو ہم کم سے کم کریں گے، اور عین اسلامی تعلیمات کی روشنی میں بار بار یہ عرض کر رہا ہوں۔ تو اب یہ بہرحال حکومت کی ذمہ داری ہے، میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ ہم اس کے اوپر نہ تو کوئی سیاست کر رہے ہیں، نہ کوئی منفی پروپیگنڈا کر رہے ہیں، انتہائی پازیٹیو۔ اس سے پہلے بھی ان پٹ اس معاملے میں کرونا کی تمام حیثیت میں ڈاکٹر صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن پی ایم ایل این مین اپوزیشن کی جماعت ہے، یہ وقت آ گیا ہے کہ پی ایم ایل این ایک سٹینڈ لے کے نظر آئے سامنے۔ نہیں، میں اگر اس کو مزید آسان کریں تو پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو صاحب، شہباز شریف صاحب، جس طرح آپ نے ایک پریس ویڈیو لنک کی تھی، اس طرح ویڈیو لنک کر کے آپ علماء حکومت سے مطالبہ کریں
کہ یہ ڈیسیجن لیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. یہ ڈیسیجن وقت کی ضرورت ہے. جب آپ پوری اسلامی دنیا میں یہ ڈیسیجن لیا جا چکا. اور سب سے بڑی بات میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں, ایران, سعودی عرب متفق, UAE, ترکی متفق, مغرب مشرق متفق. کسی نے پوپ سے نہیں پوچھا چرچ بند کرتے ہوئے کہ حضور ہم بند کر دیں. اس نے جو اپنا ایسٹر کا اور سنڈے پام کا خطاب دیا, اکیلا آدمی تھا, اکیلے میں تنہا میں عبادت کی. اس نے کہا انسانی زندگی سب سے امپورٹنٹ ہے. ہمارے ہاں ہمارے رسول 1400 سال پہلے بتا گئے کہ انسان تیری کتنی تعظیم ہے, اور آج ہم ان الٹ جا رہے ہیں. یہ نہیں کرنا چاہیے اللہ کے نام پہ. اور پھر دوسری بات ہے, کسی مشاورت کا کوئی فائدہ نہیں ہوا یہاں. یہ علماء کا فیصلہ نہیں ہے, یہ طبی ڈاکٹروں, طبی ماہرین کا ہے اور حکومت کا امپلیمنٹ کروانے کا ہے. علماء کا فیصلہ ہوتا ہے, کوئی ہم اسلامی ترمیم کر رہے ہوتے, کوئی اور چیز کر رہے ہوتے, وہ علماء کا فیصلہ ہے. جب آپ اپنی چیزیں دوسروں کو دیتے ہیں, پھر وہ دوسری چیزیں لے لیتے ہیں, اور پھر اس کے بعد ہم ساری عمر بلیک میل. بڑی صاحب ایک بات میں عرض کروں, ناظرین یہ خالصتاً ایک ایڈمنسٹریٹو اور گورننس کا, ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں, ایک بریک میں لے لوں. ناظرین یہ خالصتاً انتظامی, ایڈمنسٹریٹو اور یہ ایک گورننس کا فیصلہ ہے. جس طرح سے پاکستان میں فیصلہ ہوا ہے اسے دیکھ کے دنیا کو ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کی گورننس جو ہے وہ بڑی کمزور ہے. جو پوری اسلامی دنیا نے ایک فیصلہ کیا ہے, پوری مغرب کی دنیا نے یہ فیصلہ کیا ہے. ایسٹر بہت بڑا تہوار ہے کرسچن ورلڈ میں, تمام گرجا بند رہے, ایک کہیں چرچ کھلا رہ گیا. امریکہ میں تو سارا میڈیا وہاں پہ شور مچا رہا تھا, ساری حکومت وہاں پہ شور مچا رہی تھی. پاکستان کو ریشنل ڈیسیجن میکنگ کرنی چاہیے. ہم یہاں پہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کے فیور میں ہیں.